زینب تڑپ کر لاش بھائی تیری بے کفن ہے، چل رہا ہے میرے دل پہ خنجر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ ایک دن خلد سے برادر آیا رضوان ملبوس لے کر، ہائے پر آج جلتی زمین پر لاش بھائی تیری بے کفن ہے بہن تیری مجبور بھائی، تجھ کو 2 گز کفن دے نہ پائی، چھن گئی ہے میرے سر سے چادر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ میرے ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، تیری بے گور میت پڑی ہے، وقت کیسا یہ آیا ہے ہم پر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ مر گئے میرے 18 بھائی، کربلا راس مجھ کو نہ آئی، جاتی ہوں سب کو جنگل میں کھو کر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ دھوپ سے لاش کیسے بچاؤں، کس طرح سے کفن میں اڑھاؤں، ایک ردا بھی نہیں میرے سر پر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ مجھ کو کس کے سہارے پہ چھوڑا، سب نے غربت میں منہ مجھ سے موڑا، اب نہ عباس ہے اور نہ اکبر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ بے وطن میرے مظلوم بھائی، موت پردیس میں تم کو آئی، کوئی اپنا نہیں ہے یہاں پر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ اب کہاں جائے یہ غم کی ماری، ہے پریشان زینب تمہاری، جیتے جی مر گئی میں برادر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ ماں بقیے سے بابا نجف سے آ گئے ہیں یہاں تجھ کو رونے، لو میں جاتی ہوں اب قید ہو کر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ ارتقاباً کرتی تھی زینب،
رو کے صفدر یہ کہتی تھی زینب معاف کرنا مجھے اے برادر، لاش بھائی تیری بے کفن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ عشرہ کی گفتگو جو دستور کے عنوان سے 9 محرم تک تھی وہ جاری رہی۔ ایک موضوع پر کل عاشورے کی مجلس تھی، شام غریباں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی مباحثے کی بات ممکن ہی نہیں تھی، اور کل ایک مجلس دن میں ہونی ہے تقریباً 12 بجے، وہ فاتحے کی مجلس ہونی ہے، وہ مختصر سی۔ آج میں نے آیت الکرسی میں کہی جانے والی دوسری آیت کو عنوان بنایا۔ یہ ہمارے عشرے کے نتیجے کے طور پر ایک معروضہ سمجھ لے کہ جسے میں اس آیت کے ذیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دستور کی مناسبت سے اس طرح کے 10-15 آیتیں آپ کے حوالے کی ہیں غالباً، ویسے اس میں 89 آیتیں ہیں جو دستور کی ہیں۔ سب میں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا، اے ایمان لانے والو، تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ڈائریکٹ ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ دستور، قانون
آرٹیکلز اللہ نے دے دیے. سورہ بقرہ میں بھی اس مناسبت سے آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں. یہاں قدرت ارشاد فرما رہی ہے لا اکراہ فی الدین. دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مانو تو اور نہ مانو تو. ہم نے دستور دے دیا، قانون دے دیا، مگر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ یہ تم قانون مانو. توجہ ہے؟ اس لیے زبردستی نہیں ہے کہ تم دین مان کے اپنا فائدہ کرتے ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. اس مناسبت سے بھی تقریباً 6-7 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، مگر وہ میرا دوسرا موضوع ہے جس کا عنوان ہے آئینہ. وہ اس میں ہے، وہ نہیں چھڑنے جا رہا ہوں. ہاں، وہ پوری کتاب ہے جس کا عنوان ہے آئینہ. پہلی کتاب ہے دستور، اذان قرآن کی جلد اول، اور اذان قرآن کی جلد دوم جو ہے اس کا عنوان ہے آئینہ. جی میں اپنی ہی کتاب کے ذیل میں 10 دن سے بات کر رہا تھا بھائی. تو آپ نے 10 دن سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اب آخری دن جب میں کل جا رہا ہوں تو آج آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں، نام میں نے بیچ میں بتایا تھا. اذان قرآن یہ ہے موضوعی تفسیر جس کی جلد اول کا عنوان ہے دستور، اور جتنی کتابیں ہیں موضوعی جو ہے نام وہ ہے اذان قرآن، قرآن کی پکار. اذان کے معنی ہوتے ہیں پکار. اچھا، لطف یہ ہے کہ پہلے دن والی بات اب یہ آخری دن بتانی پڑ رہی ہے. اذان کے معنی ہوتے ہیں پکار، ٹھیک ہے. اذان قرآن یعنی قرآن کی پکار. قرآن نے 89 مرتبہ مومنین کو پکار کے قانون دیا ہے، اور اسی کو میں نے موضوع بنا کے جو کتاب مطلب تالیف کی ہے اس کا عنوان ہے دستور. یہ جلد اول ہے. جلد دوم جو ہے اذان قرآن کا اس کا عنوان ہے آئینہ، اور وہ ابھی پریس میں ہے. یہ چھپ چکی ہے. پچھلے سال 18 غدیر کو مالیگاؤں میں اس کا افتتاح ہوا تھا اس کتاب کا، یعنی 1 سال اور تقریباً 22 دن آج ہو گئے اس کتاب کے افتتاح کو. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو میں گزارش کر رہا تھا کل آئیے مجلس میں دن کی، دیکھوں گا کہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے کئی مقام پر براہ راست انسان کو پکار کے یہ کہا ہے کہ دیکھو جو تم دین اختیار کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہو. نہ تمہیں جو تم دین اختیار کر رہے ہو تو دین اختیار کر کے نہ تم اللہ کی عظمت میں اضافہ کر سکتے ہو نہ قدرت میں اضافہ کر سکتے ہو، ہے نا. اس کی عظمت بھی اپنی جگہ رہے گی اور قدرت بھی اپنی جگہ رہے گی، اور اللہ کا انکار کر کے تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. تم اللہ کو اللہ نہ مانو تو نہ اس کی قدرت میں کوئی خلل پڑے گا نہ اس کی عظمت میں کوئی خلل پڑے گا. تم جو دین اختیار کر رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے تمہیں دوہرا فائدہ نصیب ہوگا. دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا. دنیا بھی تمہاری بن جائے گی اور آخرت کی ضمانت ہم لے رہے ہیں کہ تم اگر دین اختیار کر کے آؤ گے تو آخرت بھی تمہاری بن جائے گی. تو جو بھی دین اختیار کرتے ہو تم اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. تو جب تم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، اپنے ہی فائدے کے لیے تمہارے دین ہے، تو پھر تم سے زبردستی کیوں کی جائے؟
زبردستی تو تب کرتا ہے کوئی جب اس میں اس کا کوئی اپنا فائدہ ہو. تو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب ذرا توجہ سے ایک جملہ آپ سنیے وہ شام کی گفتگو کے تناظر میں. قد تبین الرشد من الغی، قد لگتا ہے فعل ماضی قریب. جو مترجمین ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر اس کو گھما کے پیش کرتے ہیں، اسی سے معنی میں ٹوئسٹ پیدا ہو جاتا ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کو قرآن کے ہی مزاج سے سمجھنا ہوگا، ہے نا. ارشاد ہوتا ہے قد تبین الرشد من الغی. میں نے عرض کیا نا کہ قد جو ہے وہ پاسٹ ٹینس پہ لگتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاسٹ میں اچھائیاں اور برائیاں یعنی قوانین طے کیے جا چکے ہیں. اب ذرا توجہ رکھیے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھائیاں اور برائیاں طے شدہ ہیں، طے کی جا چکی ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آج مسلمان ہوا تو آیت یہی ہے اچھائیاں اور برائیاں طے کی جا چکی ہیں. اب ہم آج مسلمان ہو کے طے نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں خمس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے اسلام قبول کیا سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ ماننے کے لیے؟ یہ زکوٰۃ انہی کو کیوں دی جا رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ آج مسلمان ہوئے ہو، قانون بن چکا ہے. کوئی 100 سال پہلے مسلمان ہوا تو بھی آیت یہی تھی کہ قانون بن چکا ہے. قد لگا ہے نا پاسٹ پر. کسی نے رسول کے زمانے میں اسلام قبول کیا تو بھی آیت پاسٹ سے آئی ہے، پریزنٹ سے نہیں آئی ہے کہ قانون اب بن رہا ہے. نہیں، قانون بنایا جا چکا ہے. آپ میرے ساتھ نہیں آئے بھائی. کسی نے رسول کے زمانے میں اسلام قبول کیا تو جب رسول کے زمانے میں اسلام قبول کیا تو رسول ابھی تو قانون دے رہے ہیں نا. مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانون بنا کے نہیں دے رہے، قانون بنا چکے ہیں. تم آج اسلام قبول کر کے قانون میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قانون بن چکا ہے تو اللہ نے ہدایت کے بھی سارے قانون بنا دیے ہیں کہ نبوت کیسے جائے گی اور امامت کیسے بنے گی. کسی کو حق نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے قانون بنائے کہ آج ووٹنگ سے بنا لو، کل نامینیشن سے بنا لو، پرسوں شورا سے بنا لو. بے توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے بات کلیئر ہوئی. اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ غور کریں، قرآن کا سارا پروگرام ایک سوتری کاری کرم ہے، موقع پرستی نہیں ہے قرآن کے پاس، ہے نا. میں یہ چھتیس گڑھ میں ایک آدھ لفظ ہندی کے بولنے میں اچھا لگتا ہے، ایک سلوات پڑھے محمد. قرآن کیا موقع پرستی نہیں ہے. اس نے بتا دیا ہم انبیاء کیسے بھیجتے، انبیاء اسی طرح آتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے امامت کا اصول بیان کیا تو اس کا اعلان رسول سے کروا دیا. جناب جابر سے روایت ہے 12 کے 12 اماموں کے نام رسول نے بیان کر دیے. ٹھیک ہے. ولایت کا سلسلہ 12 تک ہی جانا تھا، یہ رسول نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا. ہم اسی پر آج تک ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر زمانے کے پاس بعد رسالت کوئی ایک سوتری کاری کرم ہے تو بتائے. بات پہنچ رہی ہے؟ بعد رسالت کوئی قانون ہے کہ بعد رسالت اس قانون کے تحت بعد رسالت نظام اسلامی چلے گا؟ ہے تو بتائے کہ نہیں یہ قانون ہے.
بتاؤ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ سب ویسے ہی ہوئے کہ نہیں. بھائی توجہ ہے. ایک جو ہو وہ اس طرح سے کہ 10 لوگ مل کے چن لیں, دوسرا نومینیٹ کر دیا جائے, تیسرا شورا میں جائے, اور چوتھا جو آئے وہ باپ کی حکومت پا کے بن جائے. تو یہ کون سا قانون ہے؟ توجہ ہے. ہمارے یہاں طے ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, کہ یہ لوگ ہوں گے. رسول کے زمانے میں قانون بن چکا تھا اور نام بتایا جا چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام مولائے کائنات امیر المومنین کے معصوم عالم سے وجود پانے والے دونوں بیٹے امام ہوئے. توجہ ہے, دونوں بیٹے امام ہوئے. تو میرے یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کے 2 بیٹے ہوں تو سب امام ہو, اور ایک ہو تو ایک ہی ہو, بڑا ہو تو بڑا ہو, چھوٹا ہو تو چھوٹا ہو. یہ قانون نہیں ہے. ہمارا قانون یہ ہے کہ اللہ جسے منتخب کر دے, رسول جسے بتا دے. بھائی توجہ ہے. رسول نے بتایا کہ علی کے دونوں بیٹے امام ہوں گے, تو ہم نے 2 کو امام مانا. امام, بھائی جملہ رائے گا نہ کیجئے گا, امام مزاج ایک اور بیٹا تھا, ہم نے باوفا مانا, امام نہیں مانا. بھائی توجہ ہے. صلوات پڑھے امام کر. اس کے بعد جبکہ مولائے کائنات کے 18 بیٹے تھے, 2 ہی کو امامت ملی, اس لیے کہ رسول نے 2 ہی کا نام بتایا تھا. اس کے بعد پھر امام حسین کا جو بڑا بیٹا تھا وہ امام ہوا. اس کے بعد پھر 5ویں امام کا جو بڑا بیٹا تھا وہ امام ہوا. 5ویں امام 4تھے امام سے امام ہوئے. 6ٹھے امام ان کے بیٹے تھے وہ امام ہوئے. ٹھیک ہے. 7ویں امام میں پھر قانون بدل گیا. جو بڑا بیٹا تھا 6ٹھے امام کا وہ امام نہیں ہوا. وہ امام نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نام اس کا رسول نے بتایا نہیں تھا, صفت اس کی رسول نے بتائی نہیں تھی. تو ہمارا ایک قانون ہے, جسے رسول نے بتایا ہے ہم اسی کو مانیں گے, اپنے میں چاہے کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو. توجہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد تو قد تبین الرشد من الغی. اچھائیاں اور برائیاں طے شدہ ہیں. آپ کو قبول کر کے اسلام کو ماننا ہے, بنانا نہیں ہے. آپ کسی زمانے میں ہوں, بات پہنچنی چاہیے. یہ بات بھی سمجھ لیجیے, کسی مرجع کو کوئی حق نہیں ہے کہ حلال مصطفیٰ کو حرام کر دے, یا حرام مصطفیٰ کو کوئی حلال کر دے. کسی مرجع کو حق نہیں ہے. یہ بات بھی لوگ نہیں سمجھتے. مرجع دین نہیں بناتا ہے, مرجع دین سمجھاتا ہے, بناتا نہیں ہے. کچھ اخباری مزاج لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مرجع جو ہے اس کی دین پر اجارہ داری ہے. غلط ہے, بے وقوف ہے. جو سمجھتے ہیں کہ مرجع کی دین کے اوپر اجارہ داری ہے, جیسے چاہے وہ دین چلا لے, جیسے چاہے حکم دے دے, ایسا نہیں ہے بھائی. وہاں استنباط ہوتا ہے, یعنی دین آپ کو آپ کی ضرورت کے اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے, اور سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے پڑے گی کہ رسول کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا ہے. اور اب آپ یہ پوچھئے کہ ہمیں امریکہ جانا ہے اور فلائٹ ہے 18 گھنٹے کی, ہم نماز کیسے پڑھیں, تو کون بتائے گا؟ رسول یہ بتا دیں گے کہ اونٹ پر کیسے نماز ہوگی, بتایا ہے. یہ بتا گئے کہ گھوڑے پہ کیسے نماز ہوگی, بتایا. جہاز کا کیسے بتائیں گے؟ تو اب ضرورت ہے نہ کسی
ایسے عالم کی کہ جو رسول کے عمل سے جہاز کا قانون نکال لے. بات مزاج نہیں ہے میرا اس پر گفتگو کرنے کا. اخباری یہ کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے پوچھتے ہیں, تو بھیا ذرا پوچھ کے ہمیں ہی بتا دو, ہمیں پتہ مت بتاؤ, مسئلہ بتا دو ذرا امام زمانہ نے تم سے کیا بتایا ہے. یا کوئی چیز ہم امام زمانہ کو دیں گے تو بھیا ہمیں بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو. چلو ہم قسم کھا رہے ہیں نگاہ نہیں اٹھائیں گے, چلو تو صحیح ہے. تو یہ ایک سازش ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ یہ کہیے ہم مرجع کو کیوں مانتے ہیں, تو پھر آپ کو ایک قیمتی جملہ دے رہا ہوں. امام کے رہتے ہوئے امام کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے. امام نبی کا قانون پہنچانے والا ہے, دین کا جاننے والا ہے, اللہ کے تمام قوانین کا جاننے والا ہے. اسی لیے امام حجت خدا کہلاتا ہے. حجت اللہ کہتے ہیں نا زیارت میں, حجت خدا کہلاتا ہے. اس لیے امام کا قول وہ بھی واجب ہے عمل کے لیے, امام کی سنت وہ بھی واجب ہے عمل کے لیے. امام نے جو کہا اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے, جو کیا اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. اور ایک لفظ ہے تقریر معصوم, یعنی امام کے سامنے کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اور اس پر امام خاموش رہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے. اتنی آسانی سے جملہ قبول مت کرو عزیزو. ہمارے یہاں شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر امام کی موجودگی میں امام موجود ہیں اور کوئی شخص کوئی عمل انجام دے, اپنے سے عمل انجام دے, اور امام اس عمل پر اسے نہ ٹوکے تو وہ عمل بھی دوسرے کے لیے حجت ہو جاتا ہے. اسے تقریر معصوم کہتے ہیں. اب سمجھو کہ حسین نے انکار بیعت کیوں کیا تھا. اگر خاموش رہ جاتے تو یزید کا عمل حجت بن جاتا. اور کیا صلوات پڑھے اور پھر دوسرا جملہ سن لو کہ امام کے رہتے ہوئے کسی بھی عالم کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے, کسی بھی فقیہ کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے. بھئی امام موجود ہیں تو پھر فقیہ کیا کرے گا, امام سے ڈائریکٹ پوچھیں گے, ہے نا. مگر امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو خط لکھا اور لکھا کہ حسین غریب کا خط الی رجل الفقیہ, رجل فقیہ کے نام بات پہنچنی چاہیے. حسین غریب کا خط الی رجل فقیہ. اب ذرا سا 2-3 مرحلے یہاں محسوس کر لیں تاکہ میں آسانی سے آگے بڑھ سکوں. پہلی بات, جب امام سب کو چراغ بجھا کے واپس جانے ہی کے لیے کہنے والے ہیں تو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلانے کا کیا سینس ہے بھائی؟ جب سب کو واپس ہی بھیجنا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے ضد ہی کرنا ہے تو پھر کسی کو خط لکھ کے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ مگر حسین نے خط لکھ کے اور حبیب کو بلایا. دوسرا مسئلہ سمجھیے, حبیب ہیں دوست, پڑھ چکا ہوں ایک دن. حبیب ہیں دوست, اسی لیے حبیب کہلاتے. حبیب کی زندگی ہے مرہون منت امام حسین کی. ایک ڈاکٹر ہے بڑا اچھا, بہت توجہ سے سنیے گا اس مثال کو کیونکہ ٹوٹل سائیکالوجیکل مثال دے رہا ہوں, اس لیے آپ کو ذرا سا ہمیں سائیکالوجی کے ساتھ آنا ہوگا. ایک دوست ہے جو بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت اچھا ڈاکٹر, ایک شخص ہے جو بہت اچھا ڈاکٹر ہے. اتفاق سے وہ میرا دوست ہے. اچھا, میرا وہ
بہت دوست ہے، صبح بیٹھنا، شام بیٹھنا، ملنا جلنا، آنا جانا ہے، اور ہم اسے نام سے ہی بلاتے ہیں دوست. ٹھیک ہے، تو دوستی کے اعتبار سے اتفاق سے میرا کوئی عزیز بیمار ہو گیا. میں نے رات میں 12 بجے فون کیا، ہلو، اٹھایا، کون؟ فلاں. نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بس جیسے ہو آپ چلے آئیے. اس کا جواب کیا ہوگا آپ سے پوچھ رہا ہوں. شام کو ملا تو میں نے کہا دوست، اس کا نام لیا، اور جب کسی کو علاج کے لیے میں اسے مدعو کر رہا ہوں تو کہ ڈاکٹر صاحب بڑی زحمت ہوگی آپ چلے آئیے. وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یہی تو کہے گا تم میرے دوست ہو، مجھے نام لے کے کہو کہ آ کے دیکھو. یہ ڈاکٹر کا تکلف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ارے تمہارا حق بنتا ہے مجھے کہو کہ فلاں آؤ دیکھو. یہ ڈاکٹر صاحب کیا لگا رکھی ہے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ شکوے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کا بچپنے کا دوست ہے، مگر حسین نے دوست کو دوست کہہ کے مدد کے لیے نہیں بلایا ہے، رجل فقیہ کہہ کے بلایا ہے. حسین جواب دیں گے میرا دوست تھا، میں دوست کہہ کے بلاتا، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک فقیہ ہی ہے جو امامت کی لاج رکھ سکتا ہے. صلوات پڑھے میدان کربلا میں امام حسین نے اس لفظ فقیہ کو اپنی تحریر میں مستند کر دیا، اپنی تحریر میں مستند کر دیا ہے کہ بعد امامت جب تمہیں کوئی فقیہ ملے تو اسے ہلکے میں مت لینا. ایک صلوات پڑھ لے محمد دیکھیے بات کس منزل سے کہاں تک چلی آئی کہ اچھائیوں اور برائیاں طے شدہ ہیں، ماننا، اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس پہ کرٹیسائز کرنا، اپنی سوچ کو اس میں داخل کرنا، اگر ہم اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں تو کیسا رہے گا؟ کچھ بے وقوف استخارے سے بھی کھلواڑ کرتے، استخارے سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں. مثلا مثال دے رہا ہوں، صفدر صاحب سے استخارہ دکھلایا، دکھلا مت لیجئے گا، صفدر صاحب سے استخارہ دکھلوایا، میری مرضی کے خلاف تھا، منع آ گیا، منع آ گیا جو میری مرضی کے خلاف تھا. میں نے کہا نا اب عروج صاحب سے استخارہ دکھلوائیں گے. ان کا اور میرا اللہ بٹا ہوا ہے، یہ دونوں ایک ہے. یہ جہالت ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے جو دیکھا تو منع آیا، وہ میری مرضی کے خلاف تھا. کہنے اب عروج صاحب سے دکھلاتے ہیں. عروج صاحب سے دکھلایا، اتفاق سے ان سے ہی منع آ گیا. کہنے اب کل جو ہے وہ مثلا آپ سے دکھلوائیں گے. آ گیا، کہنے لگے یہ لوگ استخارہ ٹھیک نہیں دیکھتے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کس کے اللہ پر ایمان تھا، ان کے والے کہ میرے والے کہ ان کے والے؟ آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہ کس کے اللہ پر آپ کا ایمان تھا؟ کہنے لگے نہیں ان لوگوں کا اللہ ہی سے تو استخارہ کرنا ہے. استخیر اللہ، پالنے والے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے بھی کہا اللہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے بھی کہا اللہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا اللہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تجھ سے پوچھ رہا ہوں. تو کیا تینوں کا اللہ بٹا ہوا ہے یا ایک ہی ہے؟ اچھا ایک ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں عالم الغیب والشہادہ، میں غیب کو بھی جانتا ہوں، شہود کو بھی جانتا ہوں. تو جب ان کا والا استخارہ ہو رہا تھا تب اللہ کو پتا نہیں تھا کہ 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. خدا کے لیے یہ کھلواڑ نہ کیا کیجئے. آپ نہیں کرتے ہیں، میں میڈیا پہ بول رہا ہوں تاکہ
ان تک بات پہنچ جائے جو کرتے ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کرتا ہو یہ تماشا مت کیا کیجیے. مجھے ایک فقرہ یاد آ رہا ہے بہت بچپنے کا، غلام عسکری صاحب قبلہ کا، شاید شاہندر صاحب کا مغالطہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فوراً استخارہ مت دکھلایا کرو دوبارہ، وقت ایک مدت گزار لو، وقت حالات بدل جائیں تو پھر دکھاؤ، ورنہ یہ بار بار جو استخارہ کرو گے. اب یہ ان کے فقرے ہیں تو معلوم ہے، انہوں نے اس کی مثال دے دی. بات آ گئی تو سن لے غور سے. ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا چبوترے پر سے کود جائیں؟ کود جائیں؟ چبوترا بولتے ہیں نا آپ کے یہاں، کیا نہیں بولتے ہیں؟ وہ اونچی جگہ جو زمین سے ہو چبوترا ہی بولتے ہیں نا. چبوترے پہ ایک بچہ 10 سال کا 5 سال کا، ابا کود جائیں، خبردار کودنا نہیں. ہٹ 2-4 منٹ، ابا کود جائیں، اب جھاپڑ مار دیں گے، چلو ہٹو یہاں سے. تیسرے کا، ابا کود جائیں، جہنم میں جا. کود گیا، پیر ٹوٹ گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا نے اسے کدوا دیا. کا استخارہ بھی بار بار دکھاؤ گے، فوراً دکھاؤ گے تو اللہ بھی توفیق سلب کر لے گا، جہنم میں جاؤ. اب کہو گئی تو نقصان ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، ہم نے تو استخارہ دکھلوایا تھا. استخارہ نہیں دکھلایا تھا، تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے، ہے نا. چلیے ایک بات آگے، صلوات پڑھ لیں محمد والے. اس طرح سے استخارے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے، حضور میری نیت پر استخارہ دیکھ دی، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکل آئی، ذرا میری نیت پر استخارہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، میں دیکھ دیتا ہوں. استخارہ اگر آپ تسبیح سے دیکھ رہے ہیں اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اگر قرآن سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. استخارہ آپ نے کہا کہ میری نیت پر دیکھ لیجئے. میں نے اگر نیت ہی نہیں صحیح کی استخارہ غلط آئے گا، کیونکہ استخارے کو میری نیت سے جواب دینا ہے نا، اور مجھے آپ کی نیت پر نیت کرنی ہے. بات نہیں شاید پہنچ رہی ہے. آپ نے نیت کی کہ میں یہ کام نہ کروں، میں نے نیت کی یہ شخص فلاں کام کرے، نیت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ کیونکہ آپ نے تو مجھ سے کہا حضور ذرا مجھے تو بتانا نہیں نا، اس لیے کہ معاملہ ہے 5-6 لاکھ کا، مولانا کچھ بتانا ٹھیک نہیں ہے. کئی مولانا یہ کہے کہ بھائی 5 لاکھ میں سے 5,000 دے دیجئے، ہم 4,55,000 کا 95,000 کا تھے کہ گنتی میری بڑی کچی ہے بھائی، ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تو بتانا ہے نہیں. تو آپ نے نیت کی منفی، ہم نے تسبیح سے نیت کی ہے مثبت، جواب صحیح نہیں آئے گا کہ مولانا نے استخارہ ٹھیک نہیں دیکھا. آپ نے نیت ہی ٹھیک نہیں کرائی. اور اس استخارہ دیکھنے والے کو بھی اس راز سے واقف ہونا چاہیے، اس نزاکت سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ یہ پوچھ لے کہ آپ کی نیت کس انداز سے ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں. بھائی اماؤنٹ مت کھولیے مگر مسئلہ تو بتا دیجئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے مثال سے؟ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد. چلیے 2 باتیں پیغام کے طور پر تھی، وقت بہت کم ہے، 1 گھنٹے میں ہی گفتگو تمام کر دینی ہے، یعنی 1 گھنٹہ میرا صفدر صاحب سے ملا کر کے ہی ہوگا. تو میں 5-6 منٹ تو پڑھتے ہو، میں تم جی کیا کر رہا ہوں، 15-20 منٹ پڑھتے تو ایک بات نہیں تھی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی. دیکھو دین کو ماننے کے لیے قبول کرنا
دین کو عمل کرنے کے لیے قبول کرنا، دین پہ تنقید کرنا ہے، اپنی سمجھ کو شامل کرنا، اپنی بقراتی ٹھوسنا، یہ سب نہیں چلے گا. اس لیے کہ اس کے سارے آرٹیکلز، سارے دفعات لکھے گئے ہیں اور بالکل کلیئر ہے. اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ٹھیک سے سمجھایا نہیں گیا ہے. اس میں سمجھنے کی یا غلطی ہوگی یا سمجھانے کی غلطی ہوگی. دین تو غدیر ہی میں اکملت لکم دینکم کی سند لے چکا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد بس بہت مختصر وقت رہ گیا ہے. قرآن پھر آگے کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ذرا ملا کے پھر پڑھ لیجیے. دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اچھائیاں اور برائیاں سب طے شدہ ہیں. دین کو قبول کرنا اگر زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر قبول کر رہے ہو تو ماننے اور عمل کرنے کے لیے قبول کرنا، اس میں اپنی عقلیدس شامل نہیں کرنا. اب اگر تم دین قبول ہی کر رہے ہو تو دین قبول کرنے کا پہلے اصول سمجھ لو. بہت توجہ، بڑی عجیب بات ہے قرآن کی. قد تبین الرشد من الغی، طے شدہ کو ماننا ہے. اب تم دیندار بننا چاہتے ہو تو پہلا اصول یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے باطل کا انکار کرو تب اللہ پر ایمان لے آنا. میں توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. پھر متوجہ ہوئیے گا، آپ کے ریلیٹڈ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یکفر بالطاغوت. لوگ سمجھتے ہیں اللہ 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 کہنے سے ہم دیدار ہو جائیں گے. ٹولی کی ٹولی نکلتی چلو نماز پڑھنے ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے سعودیہ میں کہ ایک سردار جی بیچارے نماز پڑھائے، وہ متوا سب کو ہکا رہا تھا. ہاں، ایک کافر نماز پڑھایا. یہ مجھ سے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ بیان ہوئے ہیں، کوئی مطلب یہ میں سنی سنائی نہیں کر رہا ہوں. وہ جو آتے ہیں گاڑی لے کے بھگاتے ہیں نماز کے وقت، چلو مسجد میں چلو. اب وہ بیچارہ نوکری کرنے گیا تھا، وہ بھی گھسا دیا گیا مسجد میں. وہ بھی کیا کرتا، وہ بھی ہاتھ جیسے تیسے دو دا کر کے کھڑا ہو گیا. دائیں بائیں دیکھ کر کے. ایک بات بتائیں، جو پہلی بار آتا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی نماز پڑھنے میں. ٹھیک ہے، آپ میرا ساتھ دیتے رہی، ورنہ میں ٹھہروں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا. جو روز نماز پڑھتا ہے اسی سے جمعے میں غلطی ہو جاتی ہے. جو روز نماز پڑھتا ہے اسی سے جمعے میں غلطی ہو جاتی ہے، اسی سے عیدین میں غلطی ہو جاتی ہے. اور جو پہلی بار آتا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے دیکھ کے نہیں پڑھتا، وہ بائیں اور دائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا چل رہا ہے وہی کر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. عزیزو، قانون دے رہا ہے قرآن. اللہ اللہ کہنا ایمان نہیں ہے، اللہ اکبر ایمان نہیں ہے، قل هو اللہ احد بھی ایمان نہیں ہے. توجہ ہے، اگر قل هو اللہ احد کہنا ایمان ہوتا تو اللہ اس سورہ کو جسے سورہ توحید کہتے ہیں کہ جس میں وحدانیت کا سارا تعارف کیا گیا ہے، اللہ نے سورہ توحید کو کلمہ نہیں بنایا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بنایا. کیوں لا الہ الا اللہ کو بنایا؟ کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ فمن یکفر بالطاغوت. پہلے باطل کا انکار کرو تب اللہ پر ایمان لے آنا. جملہ پہنچنا چاہیے. قانون دین یہ ہے، بڑا نازک سا جملہ کہوں گا، قانون دین یہ ہے کہ پہلے باطل کا انکار کرو اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے باطل کا انکار کرو اس کے بعد حق کا ایمان لاؤ. اس لیے کہ جو باطل کا انکار کیے بغیر حق پر ایمان لاتا ہے وہ ڈھلمل یقین
ہوتا ہے، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ جہاں پر انکار باطل نہیں ہوتا وہیں پہ منافقت پیدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے اب ایک جملے میں محسوس کیجئے کہ دین جرأت انکار باطل کا نام۔ اب یہ جملہ یاد رکھ لیجئے کہ دین جرأت انکار باطل کا نام ہے، اقرار حق کا نام دین نہیں ہے۔ بہت نازک بات پیش کر رہا ہوں، اصل میں اقرار حق کا نام دین نہیں ہے، جرأت انکار باطل کا نام دین ہے۔ اس لیے کہ جہاں اقرار حق ہو مگر جرأت انکار نہ ہو وہیں پہ نفاق پیدا ہوتا ہے، مگر جہاں جرأت انکار باطل ہوتی ہے وہ چاہے دیر میں حق پائے مگر ہر کی طرح حقدار ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے لا ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اصل جو روح دین ہے وہ جرأت انکار باطل میں پوشیدہ۔ مسلمانوں کے بہت بڑے امام صاحب، ان سے چھٹے امام نے پوچھا تھا کہ سنا تم قیاس بہت کرتے ہو، اسی سے ان کا جتنی دیر میں بحث کر رہا تھا نا کہ اپنا یہ مت لگانے لگنا، قیاس کیا ہے؟ اپنی بدھی لگانا ہے نا، اپنی پخ لگانا۔ امام نے کہا دیکھو دین میں قیاس مت کیا کرو، میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے دین سمجھتے ہو۔ کہاں مولا تھوڑا تھوڑا تو اللہ نے دماغ دیا تو تھوڑا تھوڑا تو لگائیں گے ہی۔ کہا سنو، جس نے سب سے پہلا قیاس کیا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ جس نے موجودات عالم میں سب سے پہلے قیاس کیا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اب مولا اور ڈائریکٹ کیا کہہ دیتے اسے کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں، اور وہ آج تک لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ ہم نے کہا اچھا ذرا قیاس کرو، یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، کئی بار امام نے ٹوکا ہے، یہ کئی نشستوں میں الگ الگ ہیں۔ کہ اچھا قیاس کر کے یہ بتاؤ اللہ نے کان میں کڑواہٹ کیوں رکھی ہے، ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے، آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی ہے؟ اب کرو قیاس۔ ظاہر یہ قیاس کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو علم کی چیز ہے۔ کہ لگے ہر جگہ قیاس نہ کیا کرو، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ ساتویں امام نے بھی ڈانٹا ہے، چھٹے امام نے بھی کئی بار ڈانٹا ہے۔ اسی میں ایک بار کہا جب تم قیاس کرتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ وہ فقرہ کون سا ہے جو آدھا کفر ہے آدھا ایمان ہے؟ جملہ ایک ہی ہے، ایک ہی جملہ، مگر آدھا کاٹ کے پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر پورا نہ پڑھو آدھا پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور جب پورا پڑھو گے تو مومن ہو جاؤ گے۔ اب کرو قیاس، یہ قیاس سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ کوئی مکان کی ہائٹ تھوڑی کہہ دے ہاں 11 فٹ ہوگی، 11 11.5 نکلے گی۔ یہ تو علم کی بات ہے کہ مولا پتہ نہیں ایک ہی جملہ کہاں، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی فقرہ ہے، ایک ہی سینٹنس ہے۔ جملہ فقرہ بچے پتہ نہیں سمجھ پاتے، ایک ہی سینٹنس ہے، آدھا کفر ہے آدھا ایمان ہے۔ اگر آدھا کہہ کے رک جاؤ گے تو کفر ہو جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، جب تک کہ پورا نہ کرو، پورا کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے۔ آپ لوگ بھی گھبرا رہے ہوں گے نا یہ کون سا بہت ٹیکنیکل سا ہے۔ ہاں بڑے امام صاحب بھی گھبرا گئے تھے
آپ تو بچے ہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے. ہاں وہ بڑے امام صاحب گھبرا گئے کہ مولا ایسا بھی جملہ ہے کہاں؟ ہاں ہے. کہ مولا بتا دیجئے پتہ نہیں. کہ عجیب ہو روز اس فقرے کو پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے. کب پڑھتے مولا؟ کہاں؟ ہاں تم کہتے نہیں ہو لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ کہہ کے رک جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. لا الہ کہہ کے رک جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. جب تک کہ الا اللہ نہ کہو. لا الہ کا کہنا کفر ہے, الا اللہ کا کہنا ایمان ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کیا بھئی یہ لا الہ کفر ہے اور الا اللہ ایمان ہے. یہ اسی آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے. یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. پہلے لا الہ کہہ کے سارے طاغوت کا انکار کرو, پھر الا اللہ کہہ کے اللہ پر ایمان لے آؤ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیجئے گفتگو تمام کر رہا ہوں. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. نقش علامہ اقبال کا, یہ اوریجنل علامہ اقبال کا شعر ہے. ہاں اوریجنل کہنا پڑ جاتا ہے بھائی, کیونکہ لوگ آج کل کسی کا شعر کسی کے نام سے سنا دے رہے ہیں. چلو کسی کے نام سے تو کسی کا سنا یہ اچھا ہے, دوسرے کا شعر اپنے نام سے سنا دے رہے ہیں, یہ اور بڑی قیامت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوریجنل علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر الا اللہ لکھا, اس لیے کہ اب وہاں صرف لا الہ کی گفتگو تھی. کوئی اللہ پر یقین نہیں کر رہا تھا, کوئی کسی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا, سب یزید کی مان رہے تھے. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. سرور کربلا نے, شہنشاہ کربلا نے, امام وقت نے زمین کربلا پر الا اللہ لکھا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. دوسرا مصرع عجیب ہے. سطر عنوان نجات ما نوشت. حسین نے یہ الا اللہ نہیں لکھا بلکہ ہم سب کی نجات کا عنوان لکھ دیا ہے. علامہ اقبال تحریر کر گئے کہ حسین کو چھوڑ کے کبھی نجات کی تلاش نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سطر عنوان نجات ما نوشت. ہم تمام انسانوں کی نجات کی تحریر حسین نے لکھ دی. اگر حسینیت کے ساتھ ہو تو تمہیں نجات مل جائے گی. امام حسین علیہ السلام یہی سوال ہوتا ہے اور یہی جواب مسلسل دیا جا رہا ہے. کربلا کیوں چلے گئے؟ جانتے تھے بھائی جب آپ انکار کی جرأت پیش کریں گے تو مصیبت اٹھانی پڑے گی. آپ جب بھی کسی باطل کا, طاغوت کا, طاقت کا انکار کریں گے اور اسے آپ آئینہ دکھائیں گے کہ تو ظالم ہے, تو جابر ہے, تو اس کا ظلم تو برداشت کرنا پڑے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ حسین نہیں جانتے تھے کہ ہم قتل نہیں ہوں گے. ہاں جانتے تھے کہ قتل ہوں گے, جانتے تھے کہ ہمیں گھر بار لٹوانا پڑے گا, گئے ہی تھے لٹوانے کے لیے. اب پوچھو لٹوانے کے لیے کیوں گئے؟ کہ اس لیے کہ اسلام کو آباد کرنا تھا, حق کو زندہ کرنا تھا. اگر حسین گھر لٹوانے نہ آتے آج کسی کو دین میسر نہیں ہوتا. اور حسین نے سب کچھ لٹوا دیا. زمانہ پوچھتا ہے
کہ جب حسین نے دین بچانے ہی کے لیے جان دی تھی تو ان پر روتے کیوں ہو؟ کم حسین کی جان دینے پہ نہیں روتے ہیں، ہم روتے ہیں کہ حسین کو رونے نہیں دیا گیا، ہم روتے ہیں کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی یتیمہ بچی اپنے بابا کو رو رہی ہو، ہائے بابا پکارے تو اسے تماچے مارے جائیں؟ خدا کی قسم روئے زمین پہ کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی یتیمہ اپنے باپ کو پکارے تو اسے تماچے مارے جائیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں، حسین قتل تو ہوئے تھے مگر حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ ارے ظالموں نے اپنے لاشیں تو دفن کر دیے مگر حسین کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر کے بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ آزادارو، آج ہی کی تاریخ اس 11 محرم کی قیامت خیز تاریخ ہے کہ جس کی صبح کو سید سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر اور لنگر میں پتھر باندھ دیا گیا تھا۔ عزادارو، جو رات تک بے ہوش رہا ہو، صبح اٹھتے ہی اس کے جسم پر اتنا لوہا لاد دیا گیا کہ ایک توانا انسان لے کے نہیں چل سکتا۔ پھر ایک بی بی کو پسے پشتے گردن ہاتھ باندھے گئے اور ناقوں پہ بٹھا دیا گیا۔ بتاؤ میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ظالموں نے کہا اس قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا جائے۔ ارے بیویوں نے جب اپنے نونہالوں کا لاشا دیکھا، اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا۔ میں کیسے بتاؤں؟ جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہو وہ اونٹوں کی بلندی سے زمین پر گرے گا تو کس عالم میں گرے گا؟ عزادارو، ہر ایک نے اپنے کو گرا دیا۔ زخمی مائیں اپنے وارثوں کے لاشے پہ پہنچی۔ اجرکم اللہ۔ بازادارو، 2-4 فقرے اور گفتگو تمام ہے۔ 32 سال، تقریباً 32 سال کا جوان بیٹا، سوچ سکتے ہو تو یہ آخری جملہ، 32 سال کا جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈالے ہوئے جب گنج شہیدہ میں امام حسین کی میت کے پاس پہنچا، جس میں اثر کو دیکھا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ سید سجاد کے پاؤں میں راشا آ گیا، چہرہ زرد پڑنے لگا۔ ارے پھوپھی نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گئی، دوڑی ہوئی آئی سجاد کے اور امام کے لاشے کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ آواز دی، میرے لال اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ، میرے لال تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان لال موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ کہا سید سجاد شام تک جانا ہے، میرے لال صبر سے کام لے، میرے لال تیری پھوپھی تیری ہمراہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے جو مومنین میں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔
جو مقروض ہیں ان کے قرض